مستقیم احمد سعودی عربیہ سے نے سوال کیا ہے کہ کسی کو خون دینا اور لینا کیسا ہے، اور کسی کافر سے خون لینا اور دینا کیسا ہے، اور اپنے جسم کا کوئی حصہ کسی کو دینا کیسا ہے، اور پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ قاعدہ اصل میں شریعت کا یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصہ کا مالک نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ چاہے کہ ہم اپنا ہاتھ کاٹ ڈالیں، پیر کاٹ ڈالیں، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اس کو بس اتنی ملکیت ہے، اتنا اختیار ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، نہ یہ کہ جیسا چاہے اس میں تصرف کرے۔ کسی بھی انسان کا اپنے خون کا عطیہ کرنا ناجائز و گناہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی بھی حصہ کا مالک نہیں ہے، اس لیے اپنے جسم کے کسی حصہ کا عطیہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ خون ہو یا کوئی اور حصہ بدن کا، اس کو کسی کو عطا کرنا دینا جائز نہیں ہے۔ اور جب دینا جائز نہیں تو اس کے لیے وصیت وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یعنی تم پر مردار اور خون کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، البتہ اگر خون کی سخت کمی یا فساد کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا ظن غالب ہو تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت صالح خون چڑھانا جائز ہے، جبکہ خون چڑھانے میں جان بچ جانے کا غالب گمان ہو، اور ایسے وقت میں خون دینا بھی جائز ہے۔ الاسباب والنظائر میں ہے الضرورات تبیح المحظورات، الاسباب والنظائر جلد اول صفحہ نمبر 94۔ کسی بھی اسلام مخالف جماعت کی مدد کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، نہ سرکشی پر مدد کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں غیروں کی مدد کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ اور رہا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، تو میں نے یہ جو اصول بیان کیے ہیں اس سے جو ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، اور اس سے خون کا دینا بھی یا سرجری وغیرہ کے لیے دینا بھی، سب میں جو ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ضرورت اور مجبوری کی صورت پیدا ہو جائے تو بقدر ضرورت دینا جائز ہے، اور بلا ضرورت خون دینا جائز نہیں۔ تو جو لوگ عطیہ وغیرہ کرتے ہیں باقاعدہ کیمپ لگا کر اس کو جاتے ہیں اور اس ناجائز کام کو معاذ اللہ ثواب سمجھتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، اس سے ان کو بچنا لازم، اور کر چکے ہوں تو گناہ کی وجہ سے توبہ بھی لازم۔ رہا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا، تو پوسٹ مارٹم کرانا ناجائز ہے کہ اس میں تکریم انسانی کے خلاف عمل ہے، جبکہ انسانی مخلوقات میں سب سے افضل، انسان مخلوقات میں سب سے افضل و اکرم ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، یعنی اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دیں، اور انہیں بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ پوسٹ مارٹم میں میت کے جسم کو تکلیف دینا اور اسے ایذا پہنچانا ہے، اور اگر میت مسلم ہو تو ایذائے مسلم کی وجہ سے حرام و گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یعنی جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من آذى مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو ایذا تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے ایذا دیا اس نے اللہ کو ایذا دیا۔ کنز العمال صفحہ نمبر 10 جلد نمبر 6، حدیث نمبر
43,703 یہ ہے اصل شرعی حکم۔ باقی رہا معاملہ مجبوری کا، تو اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی مجبوری اور ضرورت متحقق ہو جاتی ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کا حکم اوپر بیان ہو چکا کہ پھر اس صورت میں رخصت رہے گی۔